بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طریف بن مالک اور اکلیمہ رات بھر دریائے تاجہ کے کنارے کنارے مشرق کی طرف سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ جب مشرق سے صبح کے آثار دکھائی دینے لگے تو دونوں اس وقت تک کاستیلا نام کی بستی کے قریب اس جگہ پہنچ گئے تھے جہاں پر دریائے تاجہ اور اس کا ایک معاون دریا آپس میں ملتے تھے۔ فضا کے اندر ابھی ہلکی ہلکی تاریکی تھی۔ دونوں دریاؤں کے سنگم کے پاس ہی اپنے گھوڑوں سے اتر کر کھڑے ہو گئے اور دریا کنارے کی طرف ایک چٹان کے اوڑ میں ہو کر وہاں پر رومیر کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جب سورج مشرق کی طرف سے طلوع ہو رہا تھا اور فضاؤں کے اندر ہلکی ہلکی دھوپ پھیلنا شروع ہوئی تو چٹانوں کے اندر سے اپنے گھوڑے پر سوار رومیر ان دونوں کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اکلیمہ کے قریب آ کر رومیر اپنے گھوڑے سے اترا اور بڑے محبت آمیز انداز میں آگے بڑھ کر اکلیمہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے چاہتوں بھری آواز میں کہا، اے اکلیمہ، مجھے امید تھی کہ ایک نہ ایک روز دریائے تاجہ اور اس کے معاون دریا کے اس سنگم پر میری اور تمہاری ملاقات ضرور ہوگی۔ تمہارا ٹولیڈو شہر سے نکل کر اس سنگم تک پہنچ جانا اس بات کی علامت ہے کہ اب میں تمہیں سلامتی کے ساتھ قادس شہر میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ رومیر جب خاموش ہوا تو تب طریف بن مالک نے اکلیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے خاتون، میں نے تمہیں ٹولیڈو سے دونوں دریاؤں کے سنگم تک پہنچانے کا عہد کیا تھا اور تو دیکھتی ہے کہ میں نے عہد پورا کر دیا ہے۔ کیا میں اب واپس یہاں سے ٹولیڈو شہر کی طرف روانہ ہو سکتا ہوں؟ حسین اکلیمہ طریف بن مالک کو کوئی جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ اچانک رومیر نے اپنی تلوار سونت لی اور طریف بن مالک پر حملہ آور ہو گیا۔ اس نے چاہا تھا کہ اپنی تلوار مار کر طریف بن مالک کے شانے کو کاٹ دے گا۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور فی الفور تھا کہ طریف بن مالک نہ ہی سنبھل سکا اور نہ ہی اپنی ڈال یا تلوار مار کر رومیر کے حملے کا دفاع کر سکا۔ تاہم اپنی زندگی بچانے کے لیے اس نے بروقت ایک قدم اٹھایا اور فوراً اپنے سر سے اپنا آہنی خود اتار کر رومیر کی گرتی ہوئی تلوار کو اس پر روک لیا۔ پھر وہ بڑی تیزی سے پیچھے ہٹا اور خود دوبارہ اپنے سر پر رکھا، پھر تلوار اور ڈال سنبھال کر مستعد ہو گیا۔ اسی وقت اکلیمہ بھی حرکت میں آئی اور بے حد غصے اور غضبناکی کا اظہار کرتے ہوئے رومیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے رومیر، یہ کیا حماقت اور بزدلی ہے کہ تم ابن مالک پر حملہ آور ہو گئے ہو، جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ اب یہ ہمارا محسن ہے۔ اس نے مجھے ایک انتہائی شریف آدمی کی طرح بحفاظت یہاں دریاؤں کے سنگم تک پہنچایا ہے۔ رومیر نے کمال ڈٹائی اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اکلیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اکلیمہ، اب ابن مالک یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ ان ویرانوں کے اندر میں ضرور اسے قتل کر کے رہوں گا، کیونکہ اس کا قتل مجھ پر دو لحاظ سے فرض ہو چکا ہے۔ اول اس لحاظ سے کہ اس نے موت کے میدان میں صرف روجر ہی کو نہیں بلکہ مجھے بھی شکست دے کر اپنے سامنے نیچا اور مغلوب دکھایا، اور دویم یہ کہ اسے اب خبر ہے کہ میں تمہیں یہاں سے لے کر قادس شہر کی طرف جاؤں گا۔ جب یہ یہاں سے واپس جانے کے بعد ٹولیڈو شہر میں رہے گا تو یہ کسی بھی وقت رازرک کے سامنے اس بات کا انکشاف کر سکتا ہے کہ اکلیمہ، اس کی ماں اور میں قادس شہر کے کلیسا میں رہتے ہیں۔ جب اس نے ایسا کر دیا تو رازرک ہم تینوں کے گردنیں کاٹ کر رکھ دے گا، لہٰذا میں اسے کیوں ٹولیڈو شہر واپس جانے دوں؟ میں ان ویرانوں کے اندر ہی اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جواب میں اکلیمہ نے پھر غصے اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے رومیر، تم احمق اور بے وقوف ہو۔ یہ شخص کیوں رازرک کے سامنے ہمارے راز کا انکشاف کرے گا؟ اگر اس نے ایسا کرنا ہوتا تو یہ مجھے یہاں تک کیوں لاتا؟ یہ ٹولیڈو شہر میں ہی رازرک کو بتا دیتا کہ اکلیمہ فلاں بستی میں قیام کیے ہوئے ہے، وہیں یہ مجھے رازرک کے حوالے کر سکتا تھا۔ لہٰذا یہ طریف بن مالک ہمارے لیے قابل اعتماد اور بھروسے مند ساتھی اور رفیق ہے۔ تم اس کے سامنے اپنی تلوار کو نیام میں ڈالو
اور اس کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ یہ سفر کے دوران میرے ساتھ کمال نرمی، عزت اور شرافت کے ساتھ پیش آیا۔ رومیر نے پھر اپنی ضد کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے اکلیمہ، تم کچھ بھی کہو، میں اس طریف بن مالک کو یہاں سے بچ کر نہیں جانے دوں گا۔ پھر رومیر اکلیمہ کی طرف سے مڑا اور طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے ابن مالک، اب تو بچ کر یہاں سے بھاگ نہیں سکے گا۔ میں یہاں ان ویرانوں کے اندر تیرے نفس کی توہین کروں گا۔ اے ابن مالک، میں جب تم پر حملہ آور ہوں گا تو تیری سانس سلگ اٹھے گی اور تیرا دل دھواں بن کر اڑنے لگے گا۔ جواب میں طریف بن مالک نے اپنی ڈال اپنے سامنے کرتے اور تلوار لہراتے ہوئے ایک عزم اور انوکھی سی جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے رومیر، کسی غلط فہمی اور کسی دھوکے میں مبتلا نہ رہنا۔ اب بھی وقت ہے، اپنی تلوار نیام میں ڈال لو اور اکلیمہ کو یہاں سے لے کر قادس شہر کی طرف کوچ کر جاؤ۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم دونوں اور اکلیمہ کی ماں سے متعلق رازرق سے کچھ نہیں کہوں گا۔ تم مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہارا کوئی بھی راز رازرق پر ظاہر نہیں کروں گا۔ تم پرامن طور پر قادس شہر میں زندگی بسر کر سکو گے۔ جواب میں رومیر نے چلاتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، میں کسی صورت میں تم پر نہ اعتماد کروں گا اور نہ ہی تمہیں یہاں سے واپس جانے دوں گا، بلکہ ان ویرانوں کو میں تمہاری مرگ اور تمہاری موت کا میدان بنا کر رکھوں گا۔ رومیر کا یہ جواب سن کر طریف بن مالک کے چہرے پر غضب اور غصے کے آثار پھیل گئے۔ پھر اس نے فیصلہ کن انداز میں رومیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے رومیر، اگر تم اس حد تک ہی ہٹ درم، بے وفا اور نمک حرام ہو چکے ہو تو پھر آؤ مجھ پر حملہ کرو، پھر دیکھنا میں کیسے تمہارے بدن کو زخم اور تمہارے جسم کو لخت کرتا ہوں، کیسے تمہارے سانسوں میں جلن اور تمہاری روح کے اندر دکھ اور کرب بھر کے رکھتا ہوں۔ اے نمک حرام رومیر، آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ آور ہو اور دیکھ کس طرح میں اکلیمہ کی موجودگی میں تیرا کینہ، بغض، نفرت، خود پرستی اور بے حسی تیرے ہی خون میں ڈبوتا ہوں۔ طریف بن مالک کے اس چیلنج پر رومیر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فوراً آگے بڑھ کر طریف بن مالک پر حملہ آور ہو گیا۔ رومیر نے آگے بڑھ کر پوری قوت اور جانفشانی سے طریف بن مالک پر ایک وار کیا، جسے اس نے بڑی آسانی کے ساتھ اپنی ڈال پر روک لیا۔ پھر جواب میں طریف بن مالک بھی بڑے غضبناک انداز میں رومیر پر حملہ آور ہوا۔ تھوڑی دیر تک دونوں خوب جم کر دریاؤں کے اس سنگم کے پاس ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہوتے رہے، جبکہ اکلیمہ حیران و پریشان خاموش کھڑی بے بسی کے ساتھ دونوں کو ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد طریف بن مالک کے مقابلے میں رومیر کے اندر تھکاوٹ کے آثار نمودار ہونے لگے۔ جہاں طریف بن مالک کے حملوں کے اندر لمحہ بلمحہ تیزی اور خوفناکی بڑھتی چلی جا رہی تھی، وہاں رومیر کے حملوں کے اندر آہستگی اور تھکاوٹ کے آثار نمودار ہوتے جا رہے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں طریف بن مالک کی حالت ابھی تک تازہ دم تھی اور وہ اپنے حملوں میں اور زیادہ تیزی پیدا کرتا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اس مقابلے نے اس کے خون کی شریانوں میں نشتر اتار دیے ہوں، جیسے وہ حاوی ہو جانے کا عزم کر چکا ہو۔ اس موقع پر اچانک طریف بن مالک کی تلوار برق کے انداز میں رومیر کے شانے پر زخم لگاتی ہوئی نکل گئی۔ شانے پر آنے والے اس زخم کی وجہ سے جوں ہی رومیر اپنی ڈال والا ہاتھ اپنے شانے کے زخم کی طرف لے گیا، اسی لمحہ طریف بن مالک نے ڈال اس کی تلوار پر دے ماری اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کی چمکتی ہوئی باری تلوار رومیر کی گردن کاٹتی ہوئی آگے نکل گئی۔ دریائے تاجہ اور ان قریبی چٹانوں کے درمیان پڑنے والی ریت پر رومیر کا درد دو حصوں میں کٹ کر پڑا تھا اور اس کا خون اس کے جسم سے نکل کر ریت میں جذب ہو رہا تھا۔ رومیر کی لاش کو خون میں لت پت یوں ریت پر پڑے دیکھ کر اکلیمہ کا جسم کلیسا کے اندر رکھے کسی دیے کی طرح جلملانے لگا تھا۔ اس کی پھٹی پھٹی نگاہوں میں دور تک ویرانیاں ہی ویرانیاں اور چہرے پر خوف اور وحشت آیا تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ رومیر کی لاش کو بڑے غور سے دیکھتی رہی اور پھر اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ طریف بن مالک نے اپنی جگہ کھڑے اکلیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خاتون، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں چاہنے والا اور تمہارا پسندیدہ رومیر میرے ہاتھوں اپنی ہٹ درمی اور حماقت کی وجہ سے مارا گیا ہے۔ میں تمہیں اس
کے حوالے کر کے یہاں سے لوٹ جانا چاہتا تھا، پر یہ خود ہی میری زندگی کے در پہ ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان جوانوں میں سے ہے جو انسانی خون سے چراغ روشن کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان احمق انسانوں میں سے ہے جو اپنی زندگی کو زندگی بھر در بدر کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ بہرحال اے خاتون، میں نے اس رومیر کو قتل کر دیا ہے جس سے تم محبت کرتی تھی۔ اس نے میرے لہو میں اپنی تلوار ڈبو کر خوشی کا رقص کرنے کا ارادہ کیا تھا، جبکہ میں نے موت کی لہریں اس کی رگوں میں دوڑا کر رکھ دی۔ اے خاتون، میں نہیں جانتا کہ تو میرے متعلق کیا خیال کرتی ہے، پر میں اس موقع پر یہ ضرور کہوں گا کہ اس دنیا کی زندگی ایک خواب سے زیادہ مختلف نہیں۔ زندگی اور خواب میں صرف نام ہی کا فرق ہے، ایک طویل ہے اور دوسری مختصر۔ طریف بن مالک جب خاموش ہوا تو اکلیمہ نے اپنی جھکی نگاہیں اٹھائی اور طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، میں تسلیم کرتی ہوں کہ رومیر خود اپنی مانگی ہوئی موت کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو کر اس دنیا سے کوچ کر گیا ہے۔ میں نے اسے بتیرا منع کیا، لیکن یہ اپنی حماقت اور ہٹ درمی کے باعث آپ سے مقابلہ کر بیٹھا، جبکہ یہ جانتا تھا کہ اس سے قبل موت کے میدان میں آپ اسے زیر اور مغلوب کر چکے ہیں۔ بہرحال اس کے مرنے سے مجھے بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اب قادس کی بجائے مجھے واپس اسی بستی کا رخ کرنا پڑے گا جہاں سے آپ کے ساتھ میں نے کوچ کیا تھا۔ لگتا ہے کہ میری قسمت میں قادس اپنی ماں کے پاس پہنچنا نہیں لکھا، اور اگر میں واپس اسی بستی میں گئی تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک نہ ایک روز رازق کو خبر ہو جائے گی کہ میں نے اس بستی کے اندر قیام کر رکھا ہے۔ پھر وہ مجھے اپنا اسیر بنا کر اپنے پاس لے جائے گا اور میری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دے گا۔ بہرحال میری تقدیر اور قسمت میں جو لکھا ہے وہ مجھے بھگتنا ہی ہوگا۔ طریف بن مالک نے دریا کے کنارے کی خشک ریت پر اپنی تلوار رگڑ کر پہلے اسے صاف کیا، پھر اپنی تلوار کو نیام میں ڈالتے اور ڈال کو پشت پر باندھنے کے بعد طریف بن مالک نے پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے خاتون، کیا تم اپنی خوشی سے اس بستی کی طرف جانا چاہتی ہو جہاں سے گزشتہ رات تم نے میرے ساتھ اس طرف آنے کے لیے کوچ کیا تھا؟ اس پر اکلیمہ نے جھٹ سے بولتے ہوئے کہا، میری خوشی اور تمنا اسی میں ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح قادس شہر اپنی ماں کے پاس پہنچ جاؤں اور وہیں رہ کر اپنی زندگی کے بقایا دن پرامن اور سکون کے ساتھ گزار سکتی ہوں، اور اگر میں واپس اسی بستی کی طرف گئی جہاں سے میں نے کوچ کیا ہے تو وہاں میں چند دن سے زائد زندہ نہیں رہ سکوں گی اور رازق کے ہاتھ چڑھ جاؤں گی۔ اس پر طریف بن مالک پھر بولا اور اکلیمہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے خاتون، اگر تم میرے ہمراہ اور میرے ساتھ سفر کرنے پر آمادہ ہو تو پھر میں تمہیں قادس شہر میں تمہاری ماں کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ اکلیمہ نے بغیر کسی توقف کے بولتے ہوئے کہا، میں آپ کے ساتھ سفر کرنے میں کیوں آمادہ نہیں ہوں گی؟ جب میں آپ کے ساتھ اس بستی سے یہاں تک رات کی تاریکی میں سفر کر چکی ہوں تو میں کیوں کر کے قادس شہر تک آپ کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی؟ میں آپ کی شرافت اور اخلاق سے پہلے ہی متاثر ہوں۔ میں آپ کے ساتھ قادس شہر تک بخوشی سفر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اکلیمہ کی گفتگو سن کر طریف بن مالک نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اے خاتون، اگر ایسا ہے تو پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ تاکہ یہاں سے کوچ کیا جائے۔ اکلیمہ فوراً حرکت میں آئی اور رومیر کی تلوار، ڈال، اس کا آہنی خود، تیروں سے بھرا ترکش اور کمان اٹھا کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ اس کے بعد طریف بن مالک نے رومیر کی لاش کو اٹھا کر دریائے تاجہ میں پھینک دیا اور پھر خود بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے دونوں کوچ کر گئے۔ طریف بن مالک اور اکلیمہ نے اپنے گھوڑوں پر برق رفتاری سے سفر کیا۔ کچھ اوپر تک وہ دریائے تاجہ کے معاون دریا کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ طریف بن مالک کیونکہ ان سرزمینوں سے اجنبی تھا، لہٰذا سفر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھنے کے لیے اکلیمہ سے رہنمائی حاصل کرتا رہا۔ دریائے تاجہ کے اس معاون کے ساتھ ساتھ کچھ دیر تک آگے بڑھنے کے بعد اکلیمہ کی ہدایت کے مطابق طریف بن مالک نے اپنا رخ بدل لیا اور اب وہ دونوں جنوب مشرق کی طرف رخ موڑتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ راستے میں دوپہر کے قریب رک کر انہوں نے ایک جگہ اپنے زادے راہ میں سے کھانا کھایا اور پھر دوبارہ
دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے وہ وادی شکرہ کے کوہستانی سلسلے میں داخل ہو گئے۔ اس دوران اچانک آسمان کی نیلی محرابوں کے اس پار سے بادل نمودار ہو کر سارے آسمان پر پھیلنا شروع ہو گئے۔ پرندوں سے بھرا آسمان خالی ہو گیا۔ صدیوں پرانی زمین کسی انقلاب کی منتظر دکھائی دینے لگی۔ آسمان پر پھیلتے ہوئے بادل اور زیادہ گہرے ہو کر زمین کی طرف جھکنے لگے اور پھر وہ جہنم کی سرگوشیوں کی طرح گڑگڑاہٹ پیدا کرنے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے تیز بارش یا برف باری ہونے والی ہو۔ ایسے میں طریف بن مالک اور اکلیمہ وادی شکرہ کے اس کوہستانی سلسلے میں آگے بڑھ رہے تھے کہ ناگہاں سامنے کی طرف سے 5 سوار نمودار ہوئے۔ جب وہ طریف بن مالک اور اکلیمہ کے پاس آئے تو اکلیمہ کو دیکھ کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر ان میں سے کسی ایک ساتھی نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے رفیقو، اس جوان کے ساتھ جو لڑکی ہے اسے غور سے دیکھو۔ یہ ہسپانیہ کے سابق بادشاہ عطیشہ کی بیٹی اکلیمہ ہے، جس کی گرفتاری کے متعلق ہسپانیہ کے موجودہ بادشاہ رازرک نے ایک بھاری انعام مقرر کر رکھا ہے۔ آؤ اسے پکڑ کر رازرک کے پاس لے چلے اور اس سے وہ انعام حاصل کریں جس کا اس نے اعلان کر رکھا ہے۔ قبل اس کے دوسروں میں سے کوئی اپنے پہلے ساتھی کی اس گفتگو پر جواب دیتا۔ طریف بن مالک کسی طوفان کی طرح حرکت میں آیا، اپنی تلوار اور ڈال سنبھال کر بپھری آندھی کی طرح ان پر حملہ کر دیا اور لمحوں کے اندر ان میں سے 3 کی گردنیں کاٹ کر رکھ دیں۔ طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے اکلیمہ بھی حرکت میں آئی۔ اس نے بھی رومیر کی تلوار اور ڈال سنبھالی اور ان پر حملہ کر دیا۔ ان 5 میں سے ایک کی وہ بھی گردن کاٹنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ چاروں کے یوں مر جانے کے بعد 5ویں اور آخری ساتھی نے بھی وہاں سے بھاگ جانا چاہا، پر طریف بن مالک نے اس کے تعاقب میں گھوڑا دوڑا دیا اور اس کی پشت کی طرف سے اس کے شانے پر ایسا زوردار وار کیا کہ طریف بن مالک کی تلوار اس کے جسم کو کاٹتی ہوئی گھوڑے کی زین تک جا پہنچی۔ آخری ساتھی کا بھی خاتمہ کرنے کے بعد طریف بن مالک اس کے کپڑوں سے اپنی تلوار صاف کرنے کے بعد اسے نیام میں ڈالتا ہوا جب دوبارہ اکلیمہ کی طرف آیا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے اکلیمہ کے چہرے پر وہ لمس کے احساس اور کسی شائستہ حقیقت کی طرح رنگین شکل گلاب ہو گئی تھی۔ جب طریف بن مالک اس کے قریب آیا تب اکلیمہ نے جرأت اظہار کی انتہا دلکش ادا میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، میں آپ کی بے حد ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان 5 کے ہاتھوں مجھے نجات دی۔ اگر یہ 5 مجھے پکڑ کر رازرک کے سامنے پیش کر دیتے تو رازرک نہ صرف یہ کہ مجھے بے آبرو کر دیتا بلکہ مجھے زبردستی شادی پر مجبور بھی کرتا۔ آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گی۔ جواب میں طریف بن مالک نے کہا، اے خاتون، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض ہے، اس لیے کہ تم جانتی ہو ٹولیڈو شہر کے موت کے اس میدان کے اندر تمہارے مرنے والے باپ نے مجھے تمہارا محافظ مقرر کیا تھا اور اس کے لیے مجھے نقدی کی ایک تھیلی بھی پیشگی میں دی تھی، لہٰذا میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا بلکہ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، کیونکہ ایک محافظ کی حیثیت سے مجھ پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہر مشکل کے وقت میں تمہاری مدد اور تمہاری حفاظت کروں۔ اکلیمہ نے پھر اپنے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ دیتے ہوئے کہا، کچھ بھی ہو، بہرحال میں آپ کی اس طرفداری پر بے حد ممنون ہوں۔ اس پر طریف بن مالک نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، اے خاتون، آؤ پہلے ان 5 کی لاشوں کو راستے سے دور ہٹا دیں تاکہ کسی آنے جانے والے کی ان پر نگاہ نہ پڑے اور پھر وقت ضائع کیے بغیر یہاں سے کوچ کر جائیں۔ اس کے ساتھ ہی طریف بن مالک اپنے گھوڑے سے کود گیا۔ اس کی دیکھا دیکھی اکلیمہ بھی اپنے گھوڑے سے کود گئی۔ دونوں نے مل کر لاشوں کو گھسیٹتے ہوئے راستے سے دور ہٹا دیا اور پھر وہ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وادی شکرہ کے اس کوہستانی سلسلے کے اندر طریف بن مالک اور اکلیمہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ فضا کے اندر برف باری شروع ہو گئی۔ ایسے میں اپنے گھوڑے کو ایک جگہ روکتے ہوئے طریف بن مالک نے اکلیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے خاتون، اگر تم مجھ سے اتفاق کرو اور تمہاری رضامندی ہو تو اس برف باری سے بچنے کے لیے ہمیں اس کوہستانی سلسلے کی کسی
غار میں پناہ لینی چاہیے۔ تھوڑی دیر تک رات بھی ہونے والی ہے۔ رات کی تاریکی اور اس برف باری کے اندر اگر بھٹک گئے تو پھر ہمارا زندہ رہنا ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا۔ اس موقع پر حسین اکلیمہ نے بڑے سوز اور نرمی میں طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، میں آپ کے اس مشورے سے پوری طرح اتفاق کرتی ہوں۔ میں خود ہی آپ سے کہنے والی تھی کہ اس برف باری اور تیزی سے امٹتی رات سے بچنے کے لیے ہمیں کسی غار کے اندر پناہ لینی چاہیے۔ اے ابن مالک، اگر آپ برا نہ مانے تو آپ مجھے خاتون کی بجائے اکلیمہ کہہ کر مخاطب کریں، اس لیے کہ میرا نام خاتون نہیں اکلیمہ ہے اور آپ میرے نام سے خوب واقف بھی ہیں۔ مجھے حیرت اور تعجب ہوتا ہے، ایک طرف تو آپ اپنے آپ کو میرا محافظ ظاہر کرتے ہیں اور دوسری طرف اس قدر اجنبیت برتتے ہیں کہ مجھے میرے نام سے مخاطب کرنا پسند نہیں کرتے بلکہ مجھے خاتون کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔